بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بیان کریں گے کہ جب پرندے بولتے ہیں تو یہ اپنی آواز میں انسانوں کو کیا نصیحت کرتے ہیں، اور ایسی کیا وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں سے پرندوں کی زبان کا علم پوشیدہ رکھا ہے۔ پیارے دوستو، روایت میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1000 مخلوق پیدا فرمائی ہے، جن میں سے 600 پانی کے اندر پیدا فرمائی اور 400 خشکی کے اندر پیدا فرمائی ہے۔ اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100 محبتوں کو پیدا فرمایا، جن میں سے ایک محبت کو تمام مخلوقات میں بانٹ دیا۔ چنانچہ اسی وجہ سے انسان اور چرند پرند آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور 99 محبتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے رکھ دیا تاکہ وہ بروز قیامت انسانوں کو اپنے فضل اور اپنی محبت سے معاف فرمائے۔ ناظرین محترم، اور روایت میں آتا ہے کہ جمعہ کے دن پرندے آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور ایک دوسرے کو سلام بھی کہتے ہیں، اور جمعہ کے دن ہر چرند پرند اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے اور قیامت کے ڈر سے روتا ہے کہ کہیں آج کے دن قیامت واقع نہ ہو جائے، کیونکہ قیامت جمعہ کے دن واقع ہوگی۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انسانوں سے جانوروں اور چرند پرند کی زبان کا علم پوشیدہ رکھنے میں حکمت ہے۔ جس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک آدمی نے درخواست کی کہ اسے جانوروں کی زبان سکھا دے تاکہ وہ ان کی باہمی گفتگو سمجھ سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اس بات کو چھوڑ دے کیونکہ اس میں کئی خطرات پوشیدہ ہیں۔ وہ شخص عرض کرنے لگا، سرکار، آپ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نائب ہیں، لہٰذا میری درخواست کو قبول فرمائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ نہ ہو کہ کل تو پچھتائے، کیونکہ تو یہ نہیں جانتا کہ تیرے لیے کون سی چیز بہتر ہے اور کون سی نقصان دہ ہے۔ چنانچہ بارگاہ الہی سے حکم ہوا، اے موسیٰ علیہ السلام، اس کی تمنا پوری فرما دے۔ اس شخص نے کہا، اچھا، سارے جانوروں کی زبان نہ صحیح، صرف میرے گھریلو پالتو جانور کتے اور مرغ کی زبان سکھا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جا، آج سے ان دونوں جانوروں کی بولی پر تجھ کو قدرت حاصل ہوگی۔ وہ شخص یہ سن کر خوش خوش اپنے گھر کو چلا گیا۔ صبح ہوئی تو خادمہ نے دسترخوان جھاڑا، اس میں سے رات کا بچا ہوا روٹی کا ایک ٹکڑا زمین پر گرا۔ چنانچہ مرغ وہ ٹکڑا اٹھا کر لے گیا۔ کتے نے کہا، دوست، تو دانہ دنکا کھا کر بھی اپنا پیٹ بھر لے گا، اگر روٹی کا ٹکڑا مجھے دے دے تو میرا گزارا چل جائے گا۔ مرغ نے کہا، میاں صبر کرو، خدا تجھے بھی دے گا، کل ہمارے مالک کا گھوڑا مر جائے گا، تم پیٹ بھر کر کھانا۔ وہ شخص ان دونوں کی گفتگو سن رہا تھا، وہ فوراً اٹھا، اس نے گھوڑا کھولا اور جا کر منڈی بیچ آیا اور نقصان سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ چنانچہ دوسرے دن بھی روٹی کا ٹکڑا مرغ لے اڑا۔ کتے نے غصے میں آ کر مرغ سے کہا، اے فریبی، یہ دروغ گوئی کب تک چلے گی؟ تو جھوٹا ہے، ارے اندھے نجومی، تو سچائی سے محروم ہے۔ مرغ نے جواب دیا، وہ گھوڑا دوسری جگہ مر گیا، مالک نے نقصان سے بچنے کے لیے گھوڑا بیچ ڈالا تھا، فکر نہ کر، کل اس کا اونٹ مر جائے گا اور تم خوب پیٹ بھر کر کھانا۔ یہ سن کر مالک اٹھا اور اونٹ بھی بیچ آیا۔ اس طرح اس نے اس کے مرنے کے غم اور نقصان سے اپنی جان بچا لی۔ چنانچہ تیسرے دن پھر ایسا ہی واقعہ پیش آیا تو کتے نے مرغ سے کہا، ارے کم بخت، تو جھوٹوں کا بادشاہ ہے، آخر کب تک تو مجھے فریب دیتا جائے گا؟ مرغ نے کہا، بھائی، اس میں میرا قصور نہیں، مالک نے اونٹ بیچ ڈالا اور اپنے آپ کو نقصان سے بچا لیا۔ مرغ نے کتے کو تسلی دیتے ہوئے کہا، فکر نہ کر، کل اس کا خچر مر جائے گا، اسے صرف کتے ہی کھا سکتے ہیں، تم بھی جی بھر کر کھانا۔ مالک نے جب یہ سنا تو اس نے خچر بھی فروخت کر دیا۔ مالک اپنی ہوشیاری پر بے حد خوش تھا کہ وہ یکے بعد دیگرے 3 حادثوں سے بچ گیا، اور کہنے لگا، جب سے میں نے مرغ اور کتے کی زبان سیکھی ہے، قضاء و قدر کا رخ پھیر دیا ہے۔ چنانچہ چوتھے دن کتے نے مرغ سے کہا، ارے مرغ، وہ تیری پیشین گوئیاں کہاں گئی؟ یہ تیری مکاری اور جھوٹ کب تک چلے گا؟ مرغ نے کہا، توبہ توبہ، یہ غیر ممکن ہے کہ میں یا میرا کوئی ہم جنس جھوٹ بولے، ہماری قوم تو مؤذن کی طرح راست گو ہے،
ہم اگر غلطی سے بے وقت اذان دے بیٹھیں تو مارے جائیں۔ مالک نے اپنا مال تو بچا لیا، لیکن اس نے اپنا خون کر لیا۔ ایک نقصان 100 نقصان کو دفع کرتا ہے۔ جسم اور مال کا نقصان جان کا صدقہ بن جاتا ہے۔ بادشاہوں کی عدالت سے سزا ملے تو مال کا جرمانہ ادا کر کے جان بچ جاتی ہے، لیکن قضاء الہی کے بھید سے بے خبر ہوتے ہوئے بھی جو آدمی اپنا مال بچاتا ہے وہ محض نادان ہے۔ اگر وہی مال اس پر سے صدقہ ہو جاتا تو شاید اس سے بلا ٹل جاتی۔ اب کل یقیناً مالک خود مر جائے گا، اس کے وارث اس کی وفات پر گائے ذبح کریں گے، بس پھر تمہارے وارے نیارے ہیں۔ گھوڑے، اونٹ اور خچر کی موت اس نادان کی جان کا صدقہ تھا۔ وہ مال کے نقصان سے تو بچ گیا، لیکن اپنی جان گوا بیٹھا۔ پیارے دوستو، مالک مرغ کی باتیں غور سے سن رہا تھا۔ جب اس نے اپنی موت کی پیشن گوئی سنی تو مارے خوف کے تھر تھر کانپنے لگا۔ گرتا پڑتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور روتے ہوئے عرض کیا، اے خدا کے پیغمبر، میری دستگیری فرمائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سن کر فرمایا کہ میں نے تمہیں کہا تھا اس ہوس کو چھوڑ دے، کیونکہ اس میں کئی خطرات پوشیدہ ہیں، مگر تو نہ مانا۔ اے عزیزم، اب تیر کمان سے نکل چکا ہے، اس کا لوٹ کر آنا فطرت کے خلاف ہے۔ اب میں تیرے لیے صرف سلامتی ایمان کی دعا کر سکتا ہوں۔ یہ سن کر اس نوجوان کی طبیعت فوراً بگڑ گئی اور وہ قے کرنے لگا، اور یہ قے اس کی موت کی علامت تھی۔ چنانچہ اس کو گھر لے جایا گیا۔ گھر پہنچتے ہی وہ مر گیا۔ پیارے دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو نہ کسی بیماری میں مایوس ہونا چاہیے اور نہ ہی کسی مادی نقصان پر زیادہ غم کرنا چاہیے۔ ہر بیماری اور نقصان میں کوئی نہ کوئی بھید پوشیدہ ہوتا ہے۔ جسم کی بیماری یا مال کا نقصان کسی بڑی مصیبت کا صدقہ بن جاتا ہے اور اس کو ٹال دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ لہٰذا اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں سے جانوروں اور تمام چرند پرند کی زبان کا علم پوشیدہ رکھا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے کبھی بھی غافل نہ ہو۔ پیارے دوستو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض لوگوں کو یہ قوت اور صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ وہ پرندوں کی زبانیں سمجھ سکتے ہیں۔ جس طرح کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک بلبل کے پاس سے گزر ہوا جو درخت کے اوپر بیٹھی ہوئی دم اور سر ہلا رہی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ معلوم ہے یہ کیا کہہ رہی ہے۔ ساتھیوں نے عرض کیا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی، ہمیں معلوم نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کہہ رہی ہے کہ میں نے آدھی کھجور کھا لی، بس دنیا ہلاک ہونے والی ہے۔ پھر ہدہد کے پاس سے گزرے تو فرمایا کہ ہدہد یہ کہہ رہا ہے کہ جب قضائے خداوندی نازل ہوتی ہے تو آنکھ اندھی ہو جاتی ہے۔ اور حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت کے مطابق ہدہد یہ کہتا ہے کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ اور چڑیا کہتی ہے کہ کاش یہ مخلوق پیدا نہ ہوتی، اور جب پیدا ہو گئی تو کاش مقصد تخلیق کو جان لیتی، اور اس نے مقصد تخلیق کو جان لیا تو کاش یہ مخلوق اپنے علم پر عمل کرتی۔ اور لٹورا یہ کہتا ہے کہ میں اپنے عالی شان پروردگار کی زمین و آسمان میں تسبیح بیان کرتا ہوں۔ اور کیکڑا یہ کہتا ہے، اے گناہ گارو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرو۔ اور تیتوی یہ کہتا ہے، ہر زندہ کے لیے موت آتی ہے اور ہر نئی چیز پرانی ہو جائے گی۔ ابابیل کہتا ہے، بھلائی کو آگے بھیجو، اس کو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پاؤ گے۔ اور قمری کہتا ہے، موت کی تیاری کرو اور اجرے دیار کو آباد کرو۔ مور کہتا ہے، جیسا کرو گے ویسا پھل پاؤ گے۔ کبوتری کہتی ہے، پاک ہے میرے رب جو ہر زبان پر مذکور ہے۔ سپی کہتی ہے، الرحمن علی العرش استویٰ، اور وہ بڑی رحمت والا عرش پر قائم ہے۔ عقاب کہتا ہے، لوگوں سے دور رہنے میں راحت ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ لوگوں سے دور رہنے میں انس ہے۔ ابابیل سورہ فاتحہ مکمل پڑھتی ہے اور ولدالین میں مد کرتی ہے۔ اور بعض کہتا ہے، میں اپنے رب کی تسبیح اور حمد بیان کرتا ہوں۔ قمری کہتی ہے، میرا عالی شان رب پاک ہے۔ اور بعض کے مطابق قمری یا کریم کہتی ہے، اور کوا 10واں حصہ لینے والوں پر لعنت بھیجتا ہے اور ان کو بد دعا دیتا ہے۔ اور طوطا کہتا ہے،
برا ہو اس شخص کا جس کو دنیا کا سب سے زیادہ فکر ہو اور زر و زور کہتا ہے اے اللہ میں آج صرف آج کا رزق تجھ سے مانگتا ہوں، اور چنڈول کہتی ہے اے اللہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل سے بغض رکھنے والوں پر لعنت فرما۔ مر کہتا ہے اے غافلو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو۔ گدھ کہتا ہے اے ابن آدم جیسا چاہے زندگی گزار لے، بلا شبہ تجھے موت آنے والی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ دو لشکروں کے درمیان جنگ کے وقت گھوڑا یہ کہتا ہے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، اور گدھا ٹیکس وصول کرنے والوں پر اور اس کی کمائی کھانے والوں پر لعنت بھیجتا ہے، اور مینڈک کہتا ہے سبحان ربی الاعلی۔ پیارے دوستو، ان روایات سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر جاندار اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور انسان کو نصیحت کرتے ہیں۔ صرف جن و انس کے علاوہ ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتی۔ صرف انسان ہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کھاتا بھی ہے لیکن پھر بھی اس کا ذکر نہیں کرتا اور اس کے ذکر سے غافل ہے۔ وہ اپنی موت اور آخرت کو بلا بیٹھا ہے اور اس دھوکے باز اور فریبی اور عارضی دنیا میں مبتلا ہو کر وہ اپنے اصلی مقصد کو بلا بیٹھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ہر وقت اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی زندگی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔